الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی مبارک ساعتیں عن قریب انشاءاللہ شروع ہونے والی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کھلے عام کہ بخشش اور رحمت کے فیصلے کریں گے۔ ظاہر ہے کہ پورے رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا ہوگا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہوگا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار کا ہوگا۔ رمضان سے پہلے ہی ہر مسلمان اس حوالے سے یہ تگ و دو میں لگ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں کیا اعمال و اشغال کریں۔ ظاہر ہے کہ بنیادی اعمال تو آپ کو پتہ ہی ہے، فرائض و واجبات کے علاوہ تراویاں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت سے اہل ایمان جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اذکار مل جائیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، مختلف انداز سے اپنے رب کو پکاریں اور منائیں۔ ہر انداز، ہر جو فضا سے جب اللہ کو پکاریں گے یا منائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے جو خزانے جو ہم پر اونڈیل دیں گے۔ اس سے رمضان کی مبارک ساعتیں جیسے شروع ہوں تو آپ حضرات کو یہ اعمال و اذکار جب مل جائیں تو آپ ان کے اوپر آسانی سے عمل کر پائیں۔ اس لیے ہم نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے شروع سے لے کے آخر تک کے رمضان کے وہ اذکار آپ سے شیئر کیے ہیں تاکہ جو آپ اس پہ عمل کریں تو شروع رمضان سے ہی آپ جو ہر نماز کے بعد کے معمولات اور اعمال کے اوپر جب عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کا جو ہے دو چند ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ رمضان مبارک کے اعمال و اذکار آپ حضرات سے شیئر کرنے ہیں۔ لہٰذا پہلا عشرہ آپ جانتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، تو پہلے عشرے کے ہم نے اعمال و اذکار متعین کیے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کیا کیا آپ نے اذکار کرنے ہیں، کیا کیا اسماء حسنہ کے ذکر کرنے ہیں، پھر کون کون سی صورتیں تلاوت کرنی ہیں۔ پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس کے ہم نے اعمال و اذکار جو آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ پھر جو ہے تیسرا عشرہ جو ہے وہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کا بھی ہوتا ہے، اس میں معتکفین کے لیے اعتکاف کے اعمال و اذکار جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اور یہ اعمال و اذکار بھی آپ حضرات اس میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اجتماعی اعمال کے علاوہ جو انفرادی اعمال ہوں گے اس کے اندر آپ ان اعمال کو پورا کریں گے۔ تو لہٰذا ہم آپ سے پہلے عشرے کے جو ہے وہ معمولات جو شیئر کرتے ہیں۔ تو عنوان ہے رمضان مبارک کے اعمال و اذکار۔ پہلا عشرہ رحمت، بعد فجر نمبر 1، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار۔ آپ اپنی سہولت و ذوق کے مطابق جو ہے یہ ان کا جو ہے تعداد آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں کہ 1000 بار کریں یا 313 بار کریں یا 125 بار کریں۔ تو گویا کہ فجر کے بعد آپ یہ ذکر کریں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ ذکر کرنے کے بعد نمبر 2، دوسرا عمل جو فجر کے بعد کا کیا ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت، اور اس کے بعد سورۃ کہف کی تلاوت جمعے کے دن۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت تو ڈیلی آپ کریں گے، اور جمعے کا دن جب ہوگا تو آپ جو سورۃ کہف کی تلاوت کریں گے فجر کے بعد۔ اس کے بعد ظہر کے بعد کا پہلا عمل ہے یا ارحم الراحمین، اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ 1000 بار کریں یا 313 بار کریں یا 125 بار کریں، جیسے بھی آپ سہولت محسوس کریں۔ اور اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا عمل ہے سورہ فتح کی تلاوت، یہ ایک بار سورہ فتح کی تلاوت کر کے اپنے مقاصد حسنہ کی دعا کر لیں۔ بعد عصر، یا قدوس یا فتاح، یہ اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ 1000 بار کریں، 313 بار یا 125 بار، جو بھی آپ کو سہولت ہو، تو یا قدوس یا فتاح۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے، ایک بار کر کے پھر آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے اپنے مقاصد حسنہ کی۔ بعد مغرب آپ نے یا سمیع یا بصیر 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار آپ نے جو یہ اس کا ورد کرنا ہے، یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے آپ نے ایک بار کر کے پھر آپ اللہ سے دعا کر لیں گے۔ بعد عشاء یعنی تراویح کے بعد عشاء تراویح سے فارغ ہو کر آپ جو یا حکیم یا باعثو 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار یہ آپ ورد کریں گے، اور اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں گے ایک بار، تلاوت کر کے اب آپ اللہ سے اپنے مقاصد حسنہ کی دعا کر لیں گے۔ اور پھر تہجد کے وقت آپ ورد کریں گے یا حیو یا قیوم 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار
یا ورد کریں گے، اور اس کے بعد سورۃ تغابن کی تلاوت کریں گے، سورۃ تغابن کی تلاوت ایک بار کریں گے، کر کے پھر آپ اپنے مقاصد حسنہ کی دعا کر لیں گے۔ تو گویا کہ یہ پورے جو ہے پہلے عشرے کے اندر یہی معمولات چلتے رہیں گے، پانچوں نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد، یہ سارے اعمال آپ جو ہے روٹیٹ کرتے رہیں گے، یہ آپ پورے عشرے تک، یہاں تک کہ دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو دوسرے عشرے میں بعد فجر آپ نے جو ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، بعد فجر آپ نے وہی پڑھنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1000 بار، 313 بار یا 125 بار۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، اور جمعے کے دن جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد بعد ظہر، یہ دوسرے عشرے میں بعد ظہر آپ نے یا غفارو یا ستارو، یا غفارو یا ستارو، یہ 1000 بار ورد کریں، یا 313 بار یا 125 بار۔ اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت آپ کر کے اپنے مقاصد حسنہ کی دعا کر لینی ہے۔ بعد اثر یا مذلو یا رافیو، یا مذلو یا رافیو 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار، یہ آپ نے جو ہے ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت ایک بار کرنی ہے، اور پھر اپنے مقاصد حسنہ کی دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد بعد مغرب آپ نے یا لطیفو یا ودودو، یہ 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار، یہ اس کا ورد کرنا ہے، یا لطیفو یا ودودو کا۔ اور اس کے بعد سورہ واقعہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے دعا خیر کر لینی ہے۔ بعد عشاء یعنی بعد تراویح سے فارغ ہو گئے تو یا حکیمو یا واسعو، یا حکیمو یا واسعو 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار، یہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ایک مرتبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا خیر کر لینی ہے۔ اس کے بعد تہجد میں یا علیو یا عظیمو، یا علیو یا عظیمو آپ نے 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ تغابن کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا خیر کر لینی ہے۔ تو اس طرح آپ کے جو ہے دوسرے عشرے کے یہ معمولات آپ کے پورے ہوئے۔ یہ پورے دوسرے عشرے میں آپ نے ان اعمال کو کرتے رہنا پابندی کے ساتھ، یہاں تک کہ تیسرا سے شروع ہو جائے جو عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کا یہ عشرہ ہے۔ اس میں فجر کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ایک بار، اور جمعے کے دن ہو تو سورہ یاسین کے بعد سورہ کہف کی تلاوت بھی آپ کو جمعے کے دن کرنی ہوگی۔ تو یہ تو کہا کہ فجر کا جو معمول ہے وہ سب جگہ پہ تینوں عشروں میں اس ایک ہی ہے، وہ وہی والا ورد سیم ہے۔ اب اس کے بعد ظہر، بعد ظہر یا حق یا باعثو، یا حق یا باعثو آپ نے 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کر کے پھر اللہ سے اپنے جو وہ دعائیں خیر کر لینی ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لینا ہے۔ اس کے بعد بعد اثر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، رب اغفر لی ولی والدیہ، رب اغفر لی ولی والدیہ، یہ آپ نے 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار۔ ظاہر ہے کہ یہ یدخل من النار بخشش کے پروانے جاری ہونے والے ہیں، تو رب اغفر لی ولی والدیہ یہ 1000 بار مانگیں۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کر کے اور دعائیں خیر کر لیں۔ پھر بعد مغرب یا تواب یا حمیدو، یا تواب یا حمیدو، یا آپ نے 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے دعائیں خیر کر لینی ہے۔ بعد عشاء یعنی بعد تراویح سے فارغ ہو گیا آپ نے ورد کرنا ہے، یا ظاہر یا باطنو، یا ظاہر یا باطنو 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، جیسے ہر عشاء کے بعد آپ کرتے آئیں گے۔ تو یہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے اللہ سے پھر اللہ کو مانگ لینا ہے۔ پھر تہجد کا وقت آیا تو تہجد میں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 1000 بار یا 313 بار یا 125 بار یہ آپ نے جو ہے ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن کی تلاوت کرنی ہے، ایک بار تلاوت کر کے اب اللہ سے دعا خیر مانگ لیں۔ ظاہر اللہ سے اللہ کو مانگیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آخری عشرہ ہے، آخری ساعتیں ہیں، تو اللہ سے خوب جم کر گڑ گڑا کے مانگ لیں، یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے آ رہے ہیں، پورا رمضان ختم ہونے کے آ گیا ہے، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے، ہماری قلوب کو جو ہے اپنی محبت کے نور سے منور فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جذبہ ہمیں نصیب فرما دے، اور ان کی اتباع سنت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، ہمیں ہماری آل اولاد کو نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ یہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اور سب کو یا اللہ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما دے، خاص طور پر امت محمدیہ کو یا اللہ پستی سے بلندی نصیب فرما دے۔ تو یہ سب دعائیں کر لیں، اور دعائیں کر کے اپنے اس جو عمل کو مکمل کر لیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں اشروں کے جو یہ اعمال و اشغال ہیں ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان اعمال و اشغال کی خوب برکت ہمیں نصیب ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ان اعمال و اشغال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تینوں اشروں کی معمولات ہم نے شیئر کیے ہیں، یا اللہ ہمارے حق میں بھی ان کو صدقہ جاریہ فرما، اور یا اللہ سب ناظرین حاضرین کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما اور اس کی خوب برکات ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔